الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبے کا عنوان گناہوں سے توبہ اور معصیت الہی سے دوری قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اگر کوئی اپنے مرنے سے 1 سال پہلے توبہ کر لے تو خداوند عالم اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ اور پھر فرمایا 1 سال کیا، 1 سال تو بہت زیادہ ہے، اگر 1 سال سے بھی کم عرصہ باقی رہ گیا ہے تو بھی اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے، اور 1 سال سے کم عرصہ کیا، اگر 1 مہینہ پہلے بھی توبہ کرے تو اس کی بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے، بلکہ 1 مہینہ بھی زیادہ ہے، اگر 1 مہینے سے کم وقت بھی باقی ہو اور توبہ کی جائے تو بھی اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ 1 مہینے سے کم کا عرصہ بھی زیادہ ہے، اگر وہ 1 ہفتہ پہلے بھی توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ اور پھر فرمایا 1 ہفتہ بھی زیادہ ہے، اگر وہ مرنے سے 1 دن پہلے بھی توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 1 دن بھی زیادہ ہے، اگر وہ مرنے سے 1 لمحہ پہلے بھی توبہ کر لے اس کی توبہ قابل قبول ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ توبہ کے 2 بنیادی اور اہم رکن ہیں، ایک اپنے پچھلے گناہوں پر ندامت اور شرمندگی کا احساس پیدا کرنا، دوسرے آئندہ والے دنوں میں گناہوں سے مکمل دوری کا عزم کرنا، مگر ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ یہ ندامت و پشیمانی اور گناہوں سے دوری کا قصد 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ندامت یا پشیمانی اور گناہوں سے دوری کا قصد جھوٹا ہوتا ہے، جب خطا کار اپنی خطا کی سزا کو سامنے کھڑا پاتا ہے، اپنے آپ کو قانون کے شکنجے میں پاتا ہے، اپنے کیفر کردار کو سر پر دیکھتا ہے تو یقیناً وہ پشیمان بھی ہوتا ہے اور آئندہ ایسا نہ کرنے کا عزم بھی کرتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اے کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا اور مجھے یہ سزا نہ کاٹنی پڑتی، مگر اس کی یہ پشیمانی کاذب اور جھوٹی ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ خطرہ ٹلنے کے بعد یا سزا ختم ہونے کے بعد وہ پھر اپنے اسی پرانے ڈھرے پر آ جاتا ہے۔ اگر اس کے سامنے سزا حران کھڑی ہو اور وہ ہمیشہ اپنے سر پر عذاب و عقاب کا لہراتا ہوا تازیانہ دیکھتا رہے تو وہ کبھی بھی گناہوں کی طرف اپنا قدم نہیں بڑھائے گا۔ تازیانہ سزا کی بجلی جب آنکھوں میں پھر رہی ہو تو گناہوں پر شرمندگی اور ترک گناہ کا ارادہ ایک غیر ارادی اور جبری امر ہے جو حد اختیار سے باہر ہے۔ پشیمانی اور ترک گناہ کا ارادہ اس وقت سچا کہلاتا ہے جب انسان گناہ کو تو حاضر دیکھے مگر سزا کو غائب دیکھے، اور اس کے باوجود وہیں پر اس گناہ کی برائی کو سمجھتے ہوئے گناہ پر شرمندہ ہو اور آئندہ کے لیے اس سے اپنا دامن جھٹک دے۔ اور اگر یہ ترک گناہ کا ارادہ مستقل مزاجی کے ساتھ ہو تو یقیناً رحمت خدا کا سایہ اس گناہ گار کو اپنی آغوش میں لے لیتا ہے۔ اگر ہم نے ان باتوں کو سمجھ لیا ہے تو اس بات کا سمجھنا بہت آسان ہے کہ توبہ صرف 2 جگہوں پر قابل قبول نہیں ہے، ایک اسی دنیا میں جب سزا آنکھوں کے سامنے آن کھڑی ہو، دوسری اس دنیا میں جب بساط عمل ہی اڑ گئی ہو اور حساب کتاب کا بازار گرم ہو۔ اس دنیا میں جب سزا سر پر کھڑی ہو تو اس وقت کی توبہ حقیقی توبہ نہیں ہے، کیونکہ اس وقت خطا کار کی حالت اگرچہ تائب کی سی ہوتی ہے، اس کی کیفیت تو توبہ کرنے والوں کی طرح ہوتی ہے، مگر وہ حقیقی توبہ سے میلوں دور ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی آیات میں ان اقوام کی طرف اشارہ ہے جو عذاب الہی کا شکار ہوئی ہیں۔ وہاں ارشاد ہوتا ہے، جیسے ہی انہوں نے ہمارے سخت عذاب کو دیکھا تو ایسا ظاہر کیا کہ وہ اب خدائے وحدہ لا شریک پر ایمان لے آئے ہیں اور وہ چیزیں جسے انہوں نے شریک باری تعالیٰ بنا رکھا تھا دور پھینک دی ہیں، لیکن ایسی توبہ جو عذاب کو دیکھ لینے کے بعد ہوئی انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکی۔ یہ وہ سنت الہی ہے جو ہمیشہ سے ہے، اور کافروں نے اس جگہ بہت نقصان کمایا ہے۔ فرعون کے بارے میں بھی قرآن یہی کہتا ہے کہ جب وہ بنی اسرائیل کو کسی بھی طرح آزاد کرنے کے لیے تیار نہ ہوا، یہاں تک کہ وہ موسیٰ کی قیادت میں مصر سے نکل کھڑے ہوئے تو فرعون نے ان کا پیچھا کیا، اور آخر کار دریائے نیل کی صورت عذاب الہی نے اس کو گھیر لیا، اور اس وقت اس نے بڑی زوروں سے فریاد کی۔ اس نے کہا کہ میں بھی اسی اللہ پر ایمان لے آیا جس پر بنی اسرائیل ایمان رکھتے ہیں۔ تو فرعون سے کہا گیا، اب اس وقت جبکہ اس سے کچھ دیر پہلے تم بڑے فسادی اور ظالم تھے۔ دوسری جگہ جہاں توبہ قبول نہیں ہوتی وہ جہان آخرت ہے۔ جیسے ہی انسان نے اس دنیا سے آخرت کی طرف سفر کیا اس کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو گیا، اب اس کی ندامت و پشیمانی کا کوئی فائدہ نہیں، وہاں پر صرف اس لیے نہیں کہ وہاں وہ اپنی سزا کو سر پر کھڑا دیکھتا ہے، بلکہ اس لیے کہ وہاں پشیمانی اور ترک گناہ یا اپنے آپ کو بدلنے کا کوئی مطلب نہیں۔ جو کوئی بھی وہاں پہنچا، جس حالت
اور جس مقام پہ بھی وہاں پہنچا اسی حالت میں وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اب بدلنے کا امکان نہیں، اب وہ اپنے اندر بدلاؤ نہیں لا سکتا، اپنے کو بدلنے کا زمانہ جا چکا ہے، یعنی وہاں توبہ اپنے حقیقی معنی میں ہو ہی نہیں سکتی، وہاں توبہ محقق ہی نہیں ہوتی۔ نہ صرف یہ کہ پروردگار توبہ قبول نہیں کرتا، بلکہ وہاں توبہ کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، کیونکہ اب اس کے اندر کسی قسم کے بدلاؤ کا امکان ہی نہیں ہے۔ اس بات کے سمجھنے کے لیے ایک آسان سی مثال پیش خدمت ہے۔ انسان کی مثال درخت کی شاخوں پر لگے پھل کی طرح ہے۔ پھل جب تک درخت پر لگا ہے وہ اس درخت کے ذریعے زمین سے اپنی غذا حاصل کرتا ہے، پانی پیتا ہے، سورج کی کرنوں سے فائدہ حاصل کرتا ہے، اپنے اندر مٹھاس پیدا کرتا ہے، بڑا ہوتا ہے، دن بدن اپنا رنگ حاصل کرتا ہے، مگر جب یہی پھل اس درخت سے ٹوٹ کر گر جاتا ہے یا کوئی اس کو توڑ لیتا ہے یا کسی بھی دوسری وجہ سے اس کا رابطہ درخت سے کٹ جاتا ہے تو پھر اب وہ نہ غذا حاصل کر سکتا ہے، نہ سورج کی کرنوں سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے، نہ پانی اس کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، نہ ہوا ہی اس کے حق میں مفید ہو سکتی ہے۔ اب اس کے لیے یہ تمام چیزیں بیکار ہو جاتی ہیں، اب اس کو وہی رہنا ہے جو وہ ہے۔ اگر ٹوٹتے وقت وہ کچا تھا تو وہ کچا ہی رہے گا، زمین اس کو غذا دے کر پکا نہیں سکتی۔ اگر وہ مرجھایا ہوا تھا تو اب پانی اس کو شادابی نہیں دے سکتا۔ انسان بھی اسی طرح درخت طبیعت پر لگے ایک پھل کی طرح ہے۔ جب تک وہ اس پیڑ کی شاخوں پر ہے اس کے پاس موقع ہے وہ اپنی اصلاح کر لے، راہ تکامل کی منزلیں طے کر لے، اپنا رنگ ڈھنگ بدل لے، مگر جیسے ہی موت کے نامحسوس ہاتھوں نے اس کو اس درخت طبیعت سے توڑا اور وہ اس دنیا کی شاخ سے الگ ہو گیا تو پھر اس کو اب اسی حالت میں رہنا ہے جس حالت میں وہ ٹوٹا ہے۔ اب اس میں کسی تکامل کی، کسی بدلاؤ کا کوئی امکان نہیں۔ لیکن یہ بات بھی یاد رہنا چاہیے کہ اگرچہ اس دنیا میں کاروبار عمل کا دفتر بند ہو چکا ہے مگر خدا کی رحمتوں کا دروازہ اس وقت بھی کھلا ہے۔ اس کی رحمتیں کسی نہ کسی صورت یا کسی نہ کسی سبب اپنے بندے کے شامل حال ہوتی رہتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جیسے ہی انسان کی روح اس کے جسم سے نکلتی ہے اس کے نامہ اعمال پر مہر لگ جاتی ہے، یعنی نہ اب اس کی اچھائیوں میں اضافہ ہو سکتا ہے نہ اس کی برائیوں میں کمی واقع ہو سکتی ہے، مگر اس کے باوجود تین چیزیں اس کو فائدہ پہنچا سکیں گی۔ مؤسسات خیریہ مثلاً وقف کی ہوئی چیزیں جو باقی ہیں، کوئی علمی کام جو نفع بخش ہے، اولاد صالح جو اس کے مرنے کے بعد اس کی مغفرت کی دعا کرے۔ اہدنا الصراط المستقیم۔